الرحمن الرحیم۔ مقدمہ میزان الصرف کا مکمل ہوا اور اب کتاب کا آغاز ہو رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین پورے جگ کو پالنے والا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب کتاب تو صرف کی ہے، کتاب لکھنے والے کو چاہیے یہ کہ وہ صرف کی تعریف کرے اور کتاب شروع کرے، لیکن مصنف الحمدللہ رب العالمین شروع وہ خطبہ لکھ دیا، اللہ کی تعریف کرنا شروع کر دی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ لے شروع۔ اس کی وجہ یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ کام جو عظمت والا کام ہے، اگر وہ بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے، کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فهو اقطع وابتر، تو وہ کام ادھورا اور بے برکتہ رہتا ہے۔ تو اس وجہ سے بسم اللہ سے شروع کر دیا۔ اور ایک اور حدیث ہے، آپ نے فرمایا کل امر ذی بال لم یبدا بحمد اللہ فهو اقطع وابتر، کہ جو اللہ کی حمد کے بغیر شروع کیا جائے وہ بھی بے برکتہ اور ادھورا ہے۔ تو مصنف نے بسم اللہ بھی لکھ دی اور الحمدللہ بھی لکھ دی، تاکہ دونوں حدیثوں پر عمل بھی ہو جائے اور یہ کتاب کے اندر برکتیں آ جائیں، اور اس کتاب کو پڑھنے والے اور پڑھانے والوں کو بھی برکتیں حاصل ہوں۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو رب العالمین پورے جگ کو پالنے والا ہے، جو اسے مانے اسے بھی پالتا ہے، جو اسے نہ مانے اسے بھی پالتا ہے، جو اس کا دوست ہے اسے بھی پالتا ہے، جو اس کا دشمن ہے وہ سارے جگ کو پالنے والا، اس نے بنایا ہے، اس نے جو لکھا ہے وہ دینا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور اچھا انجام ہے متقیوں کے لیے، یعنی کہ پال کو سب کو رہا ہے، لیکن آخرت میں جو اچھائی میں ہوں گے وہ کون لوگ ہوں گے؟ متقی لوگ ہوں گے۔ متقی اللہ سے ڈرنے والے، تقوی اختیار کرنے والے، نمازیں پڑھنے والے، زکوٰۃ دینے والے، روزے رکھنے والے، نیکیاں بجا لانے والے متقی لوگ۔ والصلاۃ علی رسولہ، اور رحمت کاملہ نازل ہوں اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، اور آپ کے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر۔ بدع جان لے، اسعدک اللہ تعالیٰ فی الدارین، یہ جملہ معترض ہے۔ اسعدک اللہ تعالیٰ فی الدارین جملہ معترضہ، جملہ معترضہ کہتے ہیں ایسا جملہ معترضہ کی تعریف، یہ بے شک لکھ لو، اسے یاد کرنا ہے۔ ایسا جملہ جس کا پہلے اور بعد والے جملے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، جس کا پہلے اور بعد والے جملے سے، مثال کے طور پہ کبھی کبھی لوگوں کو دیکھتے ہو، ایک آدمی بات کر رہا ہے، وہ کہتا ہے یار میرے نا چاچا جان ہوا کرتے تھے، اب اپنے چاچا کی وہ بات بتانے لگا ہے کہ میرے چاچا نے مجھے یوں کہا، لیکن وہ چاچا اس کے فوت ہو گئے ہیں، تو وہ جملہ یوں استعمال کرتا ہے، وہ کہتا ہے جی میرے چاچا جان ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، وہ یوں کہا کرتے تھے۔ اب یہ جو جملہ اس نے بولا کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جملہ معترض ہے۔ ہم کو لفظ بولتے ہیں اس طرح کہ محمد، ہم نے درمیان میں کہا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جملہ معترض ہے۔ اس کا پیچھے اور آگے والے جملے سے کسی کا نام لیا اور کہا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، کسی کا نام لیا اور کہا دامت برکاتہم العالیہ، یہ جملہ معترض ہے۔ اس کا پہلے اور بعد والے، اب کتاب لکھنے والے ہم سے خطاب کر رہے ہیں، ہمیں کہہ رہے ہیں بدعہ جان لو، اور ساتھ ہمیں دعا دے دیا صادق اللہ تعالیٰ فی الدارین، اللہ تمہیں دارین میں کامیاب کرے۔ دارین کا مطلب دونوں جہاں میں۔ اب بات تو آگے ہے کہ جملہ افعال متصرفہ بر سے گونا است، سمجھ آئی؟ جملہ معترضہ، میم عین تا را ضاد ہے، معترضہ، کہ جملہ افعال متصرفہ، کہ تمام افعال متصرفہ جن کے گردان کی جاتی ہیں، جتنے افعالوں کے گردان ہوتی ہے، بر سے گونا است، ان کی تین قسمیں، ماضی مستقبل یا حال۔ ماضی مستقبل یا گزرا ہوا زمانہ ہوگا، آنے والا زمانہ ہوگا، یا موجودہ زمانہ ہوگا۔ وہر چے جز این سے چیز است، اور گردان کے جتنی جزیں ہیں وہ انہی تین چیزوں سے، یعنی کہ ماضی مستقبل حال سے متفرع است نکلتی ہیں، ہم عزیز سے، انہی تینوں سے ساری نکلتی ہیں۔ سمجھ آئی؟ اب امام ماضی کی بات کر رہے ہیں کہ ماضی کیا ہے، پڑھ تو ہم نے لیا خیر، لیکن چونکہ اب کتاب میں آیا تو اشارے سے پڑھ لیں۔ ماضی وہ فعل را گوین کے، وہ فعل کے
بزمانہ گزشتہ تعلق دارت جس کا تعلق گزرے زمانے سے ہو. اتنا تو ہم نے پہلے پڑھا تھا, آگے والی بات نہیں پڑھی تھی, وہ آگے یہاں پہ. وہ آخر مبنی باشد برفتہ, اور ماضی کا جو آخر ہے وہ مبنی برفتہ ہوتا ہے. ماضی کا آخر مبنی بر یعنی کہ آخر میں زبر آئے گی. قلت حروف ہو کثرت, ماضی کے حروف تھوڑے ہوں یا یعنی کہ 6 حرفی ماضی ہے یا 4 حرفی ماضی ہے, اس کا آخر جو ہے مبنی بر مگر بارس, لیکن کسی عارضے کی وجہ سے چینج بھی ہو سکتا ہے. جس طرح فعلو کے آخر میں واو لگی تو لام کو ضمہ دے دیا, فعلا فعلا فعلو, سب میں وہ مبنی پر فتح نہیں نا, وہ ایک عارضہ آ گیا, واو لگ گئی تو اس عارضے کی وجہ سے وہ بات چینج ہو گئی. اگر عارضہ نہ ہو تو مبنی پر فتح. مثالیں اس کی فعلا فاعلا فاعلا فعللا, یعنی کہ 4 وزن بیان کیے ماضی کے. فعلا کی مثال ضربا, فاعلا کی مثال سمیع, فاعلا کی مثال کرما, فعللا کی مثال بعثر. فعلا فاعلا فاعلا فعللا, ٹھیک ہے, ان کی مثالیں آ گئی. ضربا کا مطلب اسے ایک مرد نے مارا, سمیع کا مطلب اسے ایک مرد نے سنا, کرما کا مطلب وہ ایک مرد معزز ہوا, بعثر کا مطلب وہ چھان پھٹک کرنے کو بعثر کہتے, اسے ایک مرد نے چھان پھٹک کی. مستقبل اس فعل کو کہتے ہیں کہ بزمانہ آئندہ تعلق دار ہے جس کا تعلق آنے والے زمانے سے ہو. وہ آخر او مرفوع باشد, اور اس کا آخر مرفوع ہوتا ہے. مرفوع کا مطلب پیش, اس کا آخر مرفوع. ماضی کا آخر مبنی پر فتح اور مستقبل کا آخر مرفوع مگر بارس, لیکن کسی عارضے کی وجہ سے چینج بھی ہو سکتا ہے. جیسے یفعل 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 یفعلل, یعنی کہ یضرب یسمع یکرم یباصر. سمجھ آئی؟ حال فعل راگو, یعنی اس فعل کو کہتے ہیں کہ بزمانہ موجودہ تعلق دار جس کا تعلق موجودہ زمانے کے ساتھ. وصیغہ حال, اور حال کا صیغہ کیا ہے؟ ہم جو صیغہ استقبال است, وہی جو مستقبل کا صیغہ, یعنی کہ جو صیغہ ہے یضربو, یہ حال کے لیے بھی ہے اور مستقبل کے لیے بھی. وظہر یکے ازی ماضی و مضارع, اور یعنی کہ ماضی و مضارع میں سے ہر ایک سے 14 کلمہ صیغہ بیرومی آئین نکلتے ہیں. گردان میں 14 صیغے ہوتے ہیں نا, پڑھے ہیں نا. ہاں, ماضی ہو, مضارع ہو, ماضی مثبت ہو, مطلق ہو, منفی ہو, معروف ہو, مجہول ہو, مضارع منفی ہو, معروف ہو, مجہول ہو, کوئی بھی ہو, صیغے 14 نکلیں گے. 3 صیغے سے ازاں مذکر غائب راست, 3 صیغے مذکر غائب. اچھا, مذکر غائب سے پہلے جو میم رے لکھا ہوا ہے نا, فارسی کے اندر جب یہ لفظ آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے خاص, خاص. لیکن یہاں پر یہ کسی معنی کے لیے نہیں, صرف خوبصورتی کے لیے, کلام کو خوبصورت بنانے کے لیے میم رے لکھا ہوا, اس کا معنی کوئی نہیں ہے یہاں پر. اچھا, یہ آپ یاد رکھنے ہیں, یہ تو آپ کو پتا تھا کہ 14 صیغے ہوتے ہیں. اب یہ یاد رکھنے ہیں 3 صیغے مذکر غائب کے ہیں, 3 صیغے مؤنث غائب کے ہیں, 3 صیغے مذکر حاضر کے ہیں, 3 صیغے مؤنث حاضر کے ہیں, اور 2 صیغے حکایت نفس متکلم کے صیغے ہیں. 2 صیغے متکلم کے ہیں. جو پہلا صیغہ ہے وحدان حکایت نفس, وہ واحد متکلم کا, مذکر ہو یا مؤنث دونوں کے لیے برابر ہے. اور دوم صیغہ اور دوسرا صیغہ ہے وہ متکلم تثنیہ اور جمع, مذکر ہو یا مؤنث ہو, ان چاروں کے لیے وہ متکلم کا صیغہ. وہ ہر یکے ازی ماضی اور مضارع, اور ماضی اور مضارع میں سے پھر ہر ایک کی بر 2 گونا, 2 قسمیں ہیں, معروف و مجہول. معروف ہوگا یا معروف کہتے ہیں جس کا فاعل معلوم ہو. معروف ہلکا سا نیچے پینسل سے اشاریہ دے لیں یا حاشیہ دے لیں, معروف جس کا فاعل معلوم ہو, یعنی کہ پتہ ہو کام کیا کس نے. مجہول جس کا فاعل معلوم. اب دیکھو مثال کے طور پہ ایک لفظ ہے فعلا, کیا اس ایک مرد نے, فاعل کون ہے؟ وہ ایک مرد, اور فعلا کیا گیا وہ ایک مرد, کرنے والا کون تھا پتہ ہی نہیں. اکلا کھایا اس ایک مرد نے, کھانے والا وہ ہے. اکیلا کھایا گیا وہ ایک مرد ہے, اب کھایا کس نے پتہ ہی نہیں. دارابا مارا اسے ایک مرد نے, دوریبا مارا گیا وہ, مارنے والا کون تھا پتہ نہیں. یعنی کہ معروف کے صیغے میں کام کرنے والے کا پتہ ہے, اور مجہول کے صیغے میں
کام کرنے یہ فرق ہے معروف اور مجہول میں. آج واضح ہو گیا کہ معروف میں کیا فرق ہے اور مجہول میں کیا فرق ہے. سمجھ آئی؟ معروف جس میں فاعل معلوم ہو، کام کرنے والے کا پتہ ہو، اور مجہول جس میں فاعل معلوم نہ ہو، یعنی کہ کام کرنے والا پتہ ہی نہیں ہے کون ہے. وہ ہر یک عظیم. اور پھر ان کی آگے نیز بر دو گونا است، مزید دو قسمیں ہیں، مثبت و منفی. یعنی کہ ماضی مطلق مثبت معروف، ماضی مطلق مثبت مجہول، اور پھر ماضی منفی معروف، ماضی منفی مجہول، مضارع مثبت معروف مثبت مجہول، مضارع منفی معلوم مضارع. یعنی کہ پہلے ماضی اور مضارع میں سے معروف بھی ہیں مجہول بھی ہیں، پھر ان میں سے ہر ایک کی دو دو قسمیں اور ہیں، مثبت اور منفی. اب دیکھو بحث اس بات پہ فعل ماضی معروف، فعل ماضی معروف کی بحث فعل فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلت فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتن فعلت فعلنا. پہلے تین سیغے یہ فعلا یہاں تک یہ مذکر غائب کے سیغے، اگلے تین سیغے مؤنث غائب کے، آگے والے تین سیغے فعلتم تک مذکر حاضر کے، فعلتن تک مؤنث حاضر کے، فعلت واحد متکلم مذکر ہو یا مؤنث، اور فعلنا تثنیہ جمع مذکر و مؤنث متکلم کے لیے. سمجھ آ گئی؟ اچھا جی. فعلا کہتے ہیں ای ہما کہ گفتہ شد بحث اس بات فعل ماضی معروف، یہ ساری جو بحث تھی گزر گئی جو فعل ماضی معروف کی تھی. اب چاہیے کہ مجہول بنانا بھی چاہیے. مجہول بنائیں گے کیسے ہم؟ مجہول کہتے ہیں فعل راز اما کن، فعل کی فاعل کو ضمہ دیں گے، یا فاعلہ کی فاعل کو فعلہ کے فا کو ضمہ دیں گے، فعل ہے نا فو کر دیں گے، وعین فعل، اور یعنی کہ فعل کے فا کلمہ کو ضمہ دیں گے، فعل کے عین کلمہ کو کسرہ دیں گے. دو حالت میں فا عین لام، یہ ماضی مجہول بنانے کا طریقہ ہے. وہ کہتے ہیں ماضی مفتوح العین ہے، ماضی مکسور العین ہے، یا ماضی مضموم العین ہے. یعنی کہ ماضی کا جو عین کلمہ ہے اس پر زبر ہے، زیر ہے یا پیش ہے. اگر تو زیر ہے پھر زیر رہنے دیں گے، زیر ہے تو زیر دے گے، لیکن اگر زبر یا پیش ہو تو اسے زیر دے دیں گے. وعین فعل، اور فعل کے عین کلمہ کو را کسرہ دیں گے در دو حالت میں. کب؟ جب عین کلمہ پر زبر ہوگی، عین کلمہ پر. اب فعلہ میں دیکھو عین کلمہ پر کیا ہے؟ زبر ہے، تو ہم اس کو کیا دیں گے؟ کسرہ. لام کلمہ را بر حالت خود، اور لام کلمہ اپنی حالت پہ باقی رہے گا، تو یہ ماضی مجہول کی گردان بن جائے گی. یعنی کہ فعلہ کو کر دیں گے فعیلا، فعیلا، فعیلو، فعیلت، فعیلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا. سمجھ آئی؟ اب یہ فعلہ کی مثال ہے، داربا کی. سامیہ کی مثال سمیہ ہو جائے گا. کاروما کی مثال کوریما ہو جائے گا. سمجھ آ گئی بات؟ دیکھو نا گردان ہی آ گئی ہے. کہتے ہیں یہ ساری بحث فعل ماضی مجہول کی تھی. اب چاہیے فعل ماضی منفی بنانے کا طریقہ. کہتے ہیں منفی بنانے کے لیے در اول ماضی کے شروع میں مائے نفی لگا دیں گے. مائے نفی در اول، ماضی کے جتنے سیغے ہم نے پیچھے پڑھے اس کے شروع میں مائے نفی لگا دیں گے. اور فارسی لفظ کے اندر مائے نفی کا معنی کیا؟ اچھا ماضی کے اندر مائے نفی معنی کیا کرے گی؟ ہیچ عمل نہ کن، کام کے نہ کرنے کی بات ہوگی. جیسے فعلا فعلا پڑھا ہم نے تو ما لگا دیں گے، ما فعلا ما فعلا ما فعلو، نہیں کیا اسے ایک مرد نے، نہیں کیا ان دو مردوں نے، نہیں کیا ان سب مردوں نے. تو مائے نفی کا عمل کیا ہے؟ در لفظ ماضی، ماضی کے لفظ میں ہیچ عمل نہ کن، کس نے یہ کام نہیں کیا. سمجھ آئی؟ یعنی کہ طریقہ وہی ہے، طریقہ
وہی ہے فعل فعل، اسی طریقے سے ماضی بنی ہے، شروع میں صرف ما لگایا ہے اور اس کا معنی چینج ہو گیا، تو گردان اس کی نیچے آ گئی. ما فعل، ما فعلا، ما فعلو، ما فعلت، ما فعلتا، ما فعلنا، ما فعلت، ما فعلتما، ما فعلتم، ما فعلتی، ما فعلتما، ما فعلتن، ما فعلت، ما فعلنا. اب اسی کو اگر مجہول بنانا ہے تو ما فعلا، ما فعلا، ما فعلو. سمجھ آئی؟ یعنی کہ وہی مثبت گردان اٹھا کے ما لگا دینا، وہی معروف گردان اٹھا کے ما لگا دیں گے، وہی معروف گردان اٹھا کے مجہول لگا دیں گے. اب غلط ہو گیا، وہی مجہول گردان اٹھا کے ما لگا دیں گے. سبقت لسانی ہوگی، الفاظ آگے پیچھے ہو گئے. اچھا جی، فوائد نافعہ. یہ جو ساری بحث گزری یہ ماضی مطلق کی تھی. ماضی قریب، بعید یا استمراری وغیرہ بنانا ہو، اگر ماضی قریب کہتے ہیں، ماضی قریب کا معنی یہ ہوگا قریب قریب کے زمانے میں، کہ نہیں کیا اس نے قریب کے زمانے میں. ماضی بعید کیا اس نے دور کے زمانے میں. ماضی استمراری کہ کرتا تھا، کہ گزرے ہوئے زمانے کی بات ہے اور وہ زمانہ جاری ہے. اب دیکھو ماضی قریب بنانا ہو، اگر لفظ قد پر ماضی مطلق داخل کو نہیں، ماضی قریب کر، اگر ماضی مطلق پر لفظ قد داخل کرو گے تو ماضی قریب بن جائے گی. جیسے قد ضربہ، قد ضربہ کا معنی کیا کہ مارا اس ایک نے قریب والے زمانے میں، یعنی کہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے. اگر دو لوگ بات کر رہے ہو، تیسرے کو بتا رہے ہیں اس نے مجھے کئی سال پہلے مارا تھا، تو وہ ماضی بعید استعمال کرے گا، ماضی بعید کا صیغہ. لیکن اگر اس نے یہ بتانا ہے بھی چند دن ہوئے ہمارے، وہ کہے گا قد ضربہ، کہ ابھی ابھی تو مارا ہے اس نے مجھے. وہ پوچھے کب کی بات ہے، کہ قد ضربہ، ابھی تو مارا ہے اس نے. سمجھ آئی؟ اچھا جی، اگر لفظ کانا داخل کریں تو ماضی بعید ہو جائے گی. جیسے کانا ضربہ، کانا ضربہ کا معنی وہ مارا تھا اس نے، پتہ نہیں کب کی بات. وہ اگر ربر مضارع داخل کریں اور اگر یہی لفظ کانا مضارع کے صیغہ پر داخل کریں تو پھر ماضی استمراری بن جائے گی. جیسے کانا یضرب، مارتا تھا، ماضی استمراری. یعنی کہ مطلب اس کا یہ ہے کہ ایک یا دو دفعہ نہیں مارا، روزانہ کا کام یہ تھا اس کا، یہ مارتا رہتا تھا. تو ماضی استمراری کا مطلب زمانہ گزرا ہوا لیکن اپنے ساتھ وہ کام لے کے چل رہا ہے. جیسے کانا یفعل. اگر ماضی مطلق پر لفظ لعلما آئے تو اسے ماضی احتمالی کہتے ہیں. احتمال ہے، احتمال ہے کہ اس نے مارا، لعلما فعل، لعلما فعل، شاید اس نے مارا، لعلما فعل، شاید اس نے مارا. وہ ہم چنا اگر بجائے لعلما لفظ لیتما، اور اگر لعلما کی بجائے لفظ لیتما آئے تو یہ ماضی تمنا ہی بن جاتی. لیتما ضرب، کاش کہ اس نے مارا، کاش اس نے کیا ہوتا، کاش اس نے مارا ہوتا، کاش اس نے مدد کی ہوتی، تو یہ ماضی تمنا ہی بن جائے گی. اچھا جی، کہتے ہیں باید دانست یہ جان لے کہ از ہر یک از ایہاں چہاردہ سیگا برمی آئیں، کہ ان تمام کے 14 سیگے نکلتے ہیں. چنانکہ در ماضی مطلق گزشت، جیسا کہ ماضی مطلق میں گزر گئے. یعنی کہ ماضی کی جتنی قسمیں ہم نے پڑھی، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، تمنائی، احتمالی، ان ساروں کے کتنے سیگے نکلتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین 14 کے 14 سیگے نکلتے ہیں. کل انشاءاللہ مضارع کی بحث پڑھیں گے.